غذا، ڈائٹ، کھانا، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ کہتے ہیں جیسا ان ویسا تن، جو کچھ ہم کھائیں گے ویسے ہی ہم بنتے چلے جائیں گے۔ تو کیا کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ دیکھیے، جو پھل اور سبزی جتنی زمین سے زیادہ اوپر ہوتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، فار ایگزامپل کوئی کینسر کے اندر بھی کوئی بندہ مبتلا ہے، وہ اپنی ڈائٹ کو چینج کر دے۔ جب ہم اپنی ڈائٹ کو چینج کرتے ہیں، فرض کریں کوئی بندہ گوشت کھا رہا ہے، چکن، مٹن، فش، سو اینڈ سو، اور وہ کسی بیماری کے اندر بھی ہے، جگر کی پرابلم ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اس کو فوراً یہ گوشت، یہ چکن، مٹن سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا، گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ اپنی ڈائٹ کو چینج کر دے، اپنے ڈائٹ پیٹرن کو، اپنی ہیبٹ کو چینج کر دے۔ جب ہم اپنی کھانے کی عادات بدلتے ہیں تو آلریڈی جو آپ خوراک لے رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کی صرف باڈی کو ہی طاقت نہیں مل رہی ہوتی، آپ کی بیماری بھی اس خوراک سے پل رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ ڈائٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کی بیماری کے سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیماری کے سیلز کو وہ ڈائٹ نہیں ملتی، ان کو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، ان کو مرنا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، تازہ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال اپنی زندگی کے اندر کریں، اور وہ پھل اور وہ سبزیاں جو زمین سے جتنے زیادہ اوپر ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اب آگے کہ کب کھانا چاہیے، دیکھیے جیسا کہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ صحت مند رہنے کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بیلنس ڈائٹ ہے، اور بیلنسڈ ایکسرسائز ہے، اور بیلنسڈ نیند ہے۔ تو آج ہم ڈائٹ کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بیلنسڈ ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیلنسڈ ڈائٹ تازہ پھل، تازہ سبزیاں، یہ آپ کی لائف کو بدل سکتی ہیں۔ اب دوسری بات کہ کیسے ہم کب کھائیں، ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، صبح کا ناشتہ آپ کی مین ڈائٹ، آپ کی بگ میل، آپ کا جو بڑا کھانا ہے وہ صبح کا ناشتہ ہونا چاہیے۔ آپ اس میں دہی لے سکتے ہیں، آپ اس میں جو کی، باجرے کی، مکئی کی روٹی لے سکتے ہیں۔ یہ جو گندم کی روٹی دنیا کے اندر چلی ہے، کوشش کریں گندم کو جتنا اوائڈ کر سکیں۔ گندم کوئی ڈائٹ نہیں ہے، گندم کوئی کھانا نہیں ہے، لیکن یہ دنیا میں عام ہو گیا۔ اس کی وجہ اسے آسانی سے سٹور کیا جا سکتا ہے، اس کو بہت بڑے لیول پہ کاشت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی جو ہے، انسان کا کھانا صدیوں سے بنتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس کو اوائڈ کریں۔ اس میں گلوٹن، جو کہ مین ریزن ہے بلڈ شوگر کی، جس بندے کو بلڈ شوگر، اس کے بعد اس کی بیماریاں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گلوٹن مین ریزن ہے، کاربس یعنی کاربوہائیڈریٹ جو ہے، گلوٹن اور موٹاپے کی مین وجہ ہے۔ تو گندم کو اوائڈ کریں، آپ باجرے پہ جائیں، جوار پہ جائیں، مکئی پہ جائیں، چنے کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کھانا کب کھانا چاہیے؟ صبح کا ناشتہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو، آپ اس میں دہی لے سکتے ہیں، آپ اس میں اس کی جو کی، مکئی کی، باجرے کی، یا ان سارے آٹوں کو مکس کر کے بھی آپ روٹی بنا سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ آپ صبح کو کسی دال کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ صبح پیٹ بھر کے صحیح سیر ہو کر کھانا کھائیں۔ وجہ، ہمارے پیٹ کو، ہمارے معدے کو ڈائجیشن کے لیے، ہاضمے کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صبح کو بھرپور ہوتی ہے، یعنی صبح کو سورج نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح کو پرندے چہچہاتے ہیں، صبح کو کلیاں کھلتی ہیں، صبح کو یہ پورا ارتھ پلینٹ انرجی سے بھرا ہوتا ہے۔ تو صبح کو جو بھی آپ کھانا کھائیں گے
وہ کھانا صحیح معنوں میں آپ کو لگے گا۔ دوسری بات، یعنی صبح کا کھانا آپ ایسا سمجھیں بادشاہ کی طرح کریں، اور دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح، شام کا کھانا فقیر کی طرح، اور رات کا کھانا ہوتا ہی نہیں۔ جو لوگ بھی رات کو کھائیں گے ان کو کانسٹیپیشن ہوگی، وہ پیٹ کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ ریسرچ ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں پر بھی نائٹ لائف ہوتی ہے، نائٹ لائف جینے والے لوگ پیٹ کی بیماریوں کے اندر، کانسٹیپیشن، ایسے اور ہزارہ پیٹ کی بیماریاں جو ہے، کولون جو آپ کی بڑی آنت ہے اس کا کینسر، کڈنی، سو اینڈ سو، کئی لوئر ایبڈامن کی پرابلمز، تو وہ لوگ جو بھی نائٹ لائف جئیں گے، رات کو کھانا کھائیں گے، ان کو پیٹ کے مسائل رہیں گے۔ تو صبح کا ناشتہ بھرپور کریں، اور دوپہر کا کھانا آپ کا صبح کے ناشتے سے کم ہو، اور شام کا کھانا اور کم ہو۔ اس ہیبٹ پیٹرن کو اپنی لائف میں اتار لیں، بیماری آپ کے پاس آئے گی ہی نہیں۔ پرسکون حالت میں، پرسکون ماحول کے اندر کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت اپنی باقی تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر دیں۔ آپ کی توجہ ایک ایک لقمے پہ ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان آپ کے کھانے کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ جو کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، پھل پڑے ہیں، روٹی پڑی ہے، سالن ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو ایک بار آپ پیار سے، محبت سے اس کو دیکھیے، کھانے کو ایک پازیٹیو نظر سے اس کو دیکھیے کہ یہ کھانا مجھے صحت دے گا، تندرستی دے گا۔ اس کھانے کو پیور کیجئے ود یور پیور وائبس، اپنی پازیٹیو سوچ اس کے اندر تھرو کریں۔ آپ اگر ایک عام سی میڈیسن، بلکہ مٹی بھی اگر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس یقین کے ساتھ کھائیں گے کہ یہ مٹی مجھے صحت مند کرے گی، ایک گھونٹ پانی بھی اگر آپ توجہ، دھیان سے اور یقین سے پئیں گے کہ یہ پانی مجھے صحت مند کرے گا، تندرستی دے گا، تو وہ دے گا۔ اور آپ کتنی اچھی میڈیسن بے دھیانی کے اندر لیں گے تو آپ کو وہ اتنے فوائد نہیں دے گے۔ تو کھانا جب آپ کے سامنے ہو تو اپنی تمام ایکٹیویٹیز، خاص طور پہ اپنا موبائل فون، اس کو سوئچ آف کریں، ٹی وی کو بند کر دیں، اور جو شور شرابہ ہے آس پاس کا اس سے بچیں۔ بڑے پاکیزہ، بڑے پیسفل ماحول کے اندر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کھانا اور کھانے کو رسپیکٹ دیں۔ کھانا آپ کو انرجی دیتا ہے، کھانا آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تو کھانے کو رسپیکٹ دیں۔ ایک لقمہ آپ جب منہ کے اندر ڈالتے ہیں تو لقمے کو آرام سے چبائیے، اچھی طرح چبائیے، اس کے ٹیسٹ کو فیل کیجئے، اس میں کتنا نمک ہے، کتنی مرچیں ہیں، کتنے مسالے ہیں، اس کو پورا فیل کریں۔ ایسے نگلے مت، کھانا منہ میں ڈالا اور نگلا، نو، توجہ دیجئے۔ آپ جب توجہ کے ساتھ کھانے کو کھا رہے ہیں تو باڈی کے اندر سے گڈ ہارمونز کریٹ ہوں گے، آپ گڈ فیلنگز آئیں گی اس کھانے کے اندر۔ جو کھانا آپ کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس کے اندر آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ بھی جاتی ہے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہو کوئی نیگیٹو بات سوچ رہے ہیں، فون آ گیا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی ہارر مووی دیکھ رہے ہیں، ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو آپ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ غلاظتیں، وہ نقصانات بھی اپنی باڈی کے اندر اتار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت پیسفل ماحول، خوبصورت ماحول، اور ایک پیارے انداز سے، محبت بھرے انداز میں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔